السلام علیکم، ہسٹوریکل سٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو شیخ سعدی کی حکایت میں سے ایک حکایت بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک چھوٹے قد والے شہزادے کی ہے۔ ایک تو اس کا قد چھوٹا تھا اور دوسرا کسی قدر بدصورت بھی تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے کسی شہزادے کے بارے میں سنا کہ وہ ایک تو چھوٹے قد کا تھا، دوسرے کسی قدر بدصورت بھی تھا، جبکہ اس کے بھائی قدر و قامت میں بھی لمبے اور خوبصورت بھی تھے۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے حقارت و نفرت سے دیکھا۔ شہزادہ باپ کی ان نظروں کو بھانپ گیا، کہنے لگا، ابا حضور، چھوٹے قد کا عقل مند اچھا کہ لمبے قد کا بے وقوف۔ ضروری نہیں کہ جو قد میں بڑا ہو وہ قدر و قیمت میں بھی بڑھ کر ہو۔ بکری قد میں چھوٹی ہونے کے باوجود حلال ہے، جبکہ ہاتھی اتنا بڑا جسم رکھتے ہوئے بھی مردار حرام ہے۔ اس میں ایک شعر کا ترجمہ کیا گیا ہے، دنیا کے پہاڑوں میں طور سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت دوسرے پہاڑوں کی نسبت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ اسی پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ لڑکے کی یہ بات سن کر اس کا باپ ہنس دیا۔ درباریوں کو بھی اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی، لیکن اس کے بھائیوں کو اس کا شدید دکھ ہوا۔ میں نے سنا کہ انہی دنوں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن سے سابقہ پڑ گیا۔ جب دونوں جانب سے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے جو شخص میدان میں نکلا وہ یہی چھوٹے قد کا شہزادہ تھا۔ وہ میدان میں آتے ہی گرج کر بولا، میں وہ نہیں ہوں لڑائی کے دن جس کی تم پیٹھ دیکھو گے، یعنی میں بزدل نہیں ہوں جو پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤں گا، میں تو وہ جنگجو ہوں جس کا سر تم خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے، یعنی لڑ کر جان دے دوں گا، بھاگوں گا نہیں۔ اسی لیے کہ جو شخص میدان جنگ میں لڑتا ہے وہ اپنے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اور جو بھاگ جاتا ہے وہ لشکر کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، یعنی میدان جنگ سے بھاگنے والا سپاہی اپنے لشکر کی کمزوری اور شکست کا باعث بنتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دشمن پر حلہ بول دیا اور اس کے بہت سے بہادروں کو تہ تیگ کر ڈالا۔ جب اپنے باپ کے پاس آیا تو جھک کر اداب بجا لایا اور بولا، ابا حضور، کہ آپ کو میری شخصیت حقیر معلوم ہوئی تھی؟ آپ کہیں موٹاپے کو خوبی نہ سمجھ لیں، لڑائی کے موقع پر پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، موٹی اور تر و تازہ گائے نہیں۔ کہتے ہیں کہ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے جبکہ ان کی فوج تھوڑی تھی۔ چھوٹے قد والے شہزادے کے کچھ لشکریوں نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادہ نعرہ مار کر بولا، دلیرو، یا تو ثابت قدمی سے لڑو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو، یعنی خود کو مرد نہ کہلواؤ۔ اس کی یہ بات سے سواروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے دشمن پر زبردست حملہ کر دیا۔ میں نے سنا کہ اسی روز انہیں دشمن پر فتح حاصل ہو گئی۔ بادشاہ نے شہزادے کے سر اور آنکھوں کو چوما اور اسے اپنی بغل میں لیا، یعنی اپنے گلے لگایا، پھر روز اس کی طرف سے زیادہ توجہ دینے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنا جانشین بنا لیا۔ اس کے بھائیوں کو حسد ہوا، انہوں نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اتفاق سے اس کی بہن نے کھڑکی میں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھٹکا دی۔ شہزادہ جان گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور بولا، یہ ناممکن ہے کہ خوبیوں والا انسان تو مر جائے اور بے ہنر اس کی جگہ لے لے۔ باپ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اس نے اس کے بھائیوں کو طلب کیا اور انہیں مناسب ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر ہر ایک کو ملک کے اطراف میں اس کی مرضی اور پسند کے مطابق ایک ایک علاقہ دے دیا۔ اس طرح یہ فتنہ فرد ہو گیا اور جھگڑا مٹ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 10 درویش ایک کمبل میں سو لیتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے۔